الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات سے آج کی ملاقات کا مقصد اور مدعا تو چند پروگراموں کی آپ کو دعوت دینا تھا، لیکن جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر سب سے زیادہ دنیا میں بولا جاتا ہے. اور میرا اگرچہ میں کوئی خطیب یا مقرر نہیں ہوں، جس طرح نامور مقررین اور خطبہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا تھوڑا بہت بول لیتا ہوں تو سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہے. شوق ہے اس چیز کا، لیکن کبھی اس سے پیٹ بھرا نہیں، اور آج تک کسی کا بھی اس موضوع سے سیریابی نہیں ہوئی ہے. جتنا ابھی بول لیا، جتنا ابھی لکھ لیا، جتنا ابھی جو ہے وہ پڑھ لیا، لیکن اس سے سیراب کوئی بھی نہیں ہوا. پہلے میرے خیال سے میں دعوت دے دوں، اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں. چند باتیں، مختصر وقت آپ حضرات لگے ہوئے، میں آپ تمام حضرات میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، تو ایسی صورت میں کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو بھی امتحان میں لگانے اور جلدی سے گفتگو کو ختم کر دیں. ایک تو الحمدللہ یہاں کے اکثر نمازیوں کی بڑی تعداد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ممبران کی. آپ حضرات گزشتہ دنوں میرے خیال سے جنوری یا دسمبر کا یہاں مجلس تحفظ ختم نبوت کی رکنیت سازی ہوئی تھی. ویسے اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو 10-10 روپے کا نام لوں گا تو آپ حضرات کو یاد ہو جائے گا کہ 10-10 روپے جمع کرا کے آپ حضرات ممبر بنے تھے ختم نبوت کے. تو تمام پورے شہر کے تمام خدام ختم نبوت اور رضاکاروں کا کل نہیں پرسوں 12 ربیع الاول کے دن عصر سے عشاء تک جامع مسجد ختم نبوت میں اجلاس رکھا گیا ہے، جس میں مشاورت بھی ہوگی اور عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے عنوان پر تھوڑی گفتگو بھی ہوگی. شہر کے ساتھیوں کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ ہر ساتھی اپنا اور ایک ساتھی کا اضافی کھانا لے کر عصر کی نماز پر جامع مسجد ختم نبوت میں پہنچ جائیں. کوئی بات نہیں ہے، بیگم کی منت سنت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ سہولت میسر ہو جائے گی. ایک تو یہ دعوت دینی ہے. یہ کب ہے جی جو ابھی دعوت دی ہے میں نے؟ 12 ربیع الاول کو اتوار کے دن فجر کی نماز کے بعد
عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے عشاء کی نماز تک آپ نے وقت نکال کر تشریف لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری دعوت، لاٹھی روڈ پر میرا مدرسہ ہے، جامعہ علوم اسلامیہ حمادیہ، وہاں پر انشاءاللہ العزیز 13 اکتوبر کو، یعنی آنے والی جمعرات کو، اب یہ جمعرات آئے گی، وہاں بھی مغرب سے رات دیر تک تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، دور نہیں ہے، 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہم اپنے مقاصد کے لیے بھی شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس میں بھی آپ حضرات کو شرکت کی دعوت۔ 2 پروگرام ہو گئے، تیسری دعوت آپ حضرات کو انتہائی خصوصی قادیانیوں کا شہر ہے جس کا پہلے نام تھا ربوہ، قادیانیوں نے اس شہر کا نام رکھا تھا ربوہ، اور پھر مسلمانوں کے مطالبے پر اس شہر کا نام تبدیل کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا چناب نگر۔ یہ فیصل آباد سرگودا روڈ پر ہے، آپ سرگودا کی طرف فیصل آباد سے جائیں گے تو درمیان میں چنیوٹ کا پل کراس کریں گے تو آگے یہ شہر آ جاتا ہے۔ اس شہر کے ساتھ متصل مسلم کالونی ہے، جیسے آپ کے اب تو ٹنڈو آدم بہت آگے چلا گیا ہے، قائد اعظم کالونی کی مثال نہیں دے سکتے۔ جس زمانے میں یہاں پر امامت کراتا تھا تو یہ شہر کا آخری حصہ کہلایا کرتا تھا، یہاں سارے کھڈے اور یہ میدان ہوا کرتا تھا، یہاں سے بیٹھ کر روڈ پہ بیٹھے ہوئے کسی ساتھی کو آواز لگا دیتا تھا وہ وہاں سے آ جاتا تھا۔ تو اس وقت جیسے یہ کالونی شہر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ایسے مسلم کالونی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں نے وہاں پر زمین کا قطع لے کر اور بہت بڑا مرکز قائم کیا ہے۔ 74 سے پہلے چناب نگر شہر کے اندر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا، وہاں عدالت بھی قادیانیوں کی ہوتی تھی، پولیس بھی قادیانیوں کی تھی، سب چیزیں قادیانیوں کی اپنی ہوتی تھی، جس سے چاہے مار دیں، جس سے چاہے کچھ کر لے، نہ پاکستان کی فوج کچھ کر سکتی تھی، نہ پولیس کر سکتی تھی، نہ پاکستان کی عدلیہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پر۔ اب آمین آپ حضرات کی زبان سے نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر آپ آمین کہیں گے تو آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے، اس کے بعد اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے نہیں بھائی۔ ہم اگر کسی مجاہد کے لیے ختم نبوت کے شہید کے لیے آمین کہیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت ہوگی۔ جب انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو سرکاری سطح پر اعلان کیا کہ اب چناب نگر شہر جو ہے وہ کھلا شہر ہے، اس میں کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر وہاں پر اس کی پولیس کی چوکی قائم ہوئی، ڈاکخانہ بنا، پھر سب کچھ ہوا، پھر وہ کھلا شہر ہو گیا۔ اور اب تو یہ حضرات ہمارے جو یہاں سے ساتھی جاتے ہیں تو وہاں کانفرنس کے موقع پر اندر شہر بھی چکر لگا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، ایک کانفرنس ٹنڈو آدم میں ہو، ایک کراچی میں ہو، ایک لاہور میں ہو، ایک پشاور میں ہو، کوئٹہ میں ہو، سکھر میں ہو، نواب شاہ میں ہو۔ ان سب سے زیادہ اہمیت والی کانفرنس یہ ہے چناب نگر والی، کیوں کہ دشمنوں کے شہر میں خدام ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت کی قوت کا اظہار ہوتا ہے، اور پورے ملک سے وہاں قافلے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور تمام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب مسلک کے علماء بھی آتے ہیں اور عوام بھی آتا ہے، صرف حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی نسبت لے کر۔ اس سال انشاءاللہ العزیز 27 اور 28 اکتوبر بروز جمعرات اور جمعہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ 25 تاریخ کو، اور یہاں سے اس کانفرنس میں الحمدللہ بڑی تعداد جاتی ہے، 25 اکتوبر کو منگل کے دن شام کو یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر جاؤ یا نہ جاؤ لیکن انشاءاللہ تو پھر دو، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ العزیز روانہ ہوگا۔ فی کس ساتھی 4800 روپے آمد و رفت کا ٹکٹ کا کرایہ ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے،
کیونکہ ہمارے پاکستان ریلوے بیچارہ آج کل ڈاماڈول چل رہا ہے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ریلوے والوں کو بول رہے ہیں، کہتے تھے ہمیں بھی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں مل رہی ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. تو درمیانی لمٹ ہم نے 4800 روپے مقرر کی ہے آنے جانے کا کرایہ. اگر وہیں سے آپ نے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خانقاہ جھنگ 28 تاریخ سے 3 روز کا ان کا اجتماع چل رہا شروع ہو جائے گا. 28 سے شروع ہو جائے گا، ہماری دعا ہوگی ان کا اجتماع شروع ہو جائے گا. 28 29 30 31 تک آپ وہاں رہیں. پھر آگے جو ہے 2-3 تاریخ کو جو ہے وہ رائے گڑھ کا اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے. اگرچہ وہ ہمارا اندرون سندھ کا نہیں، کراچی کا ہے، لیکن ہمارے لیے جانا منع نہیں ہے. اگر کوئی جائے گا تو ہمیں ڈنڈے مار کر بھگائیں گے نہیں کہ بھائی تم کراچی کے نہیں ہو کیوں آئے. تو کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ ختم نبوت کانفرنس میں بھی شرکت کر لوں، پھر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے اجتماع میں بھی شرکت کر لوں، پھر رائے گڑھ کے اجتماع میں بھی شرکت کر لوں. اپنے ایک سفر کو 3 مقاصد کے ساتھ استعمال کر لے، 3 in 1. تو پھر وہ ایک طرف کا کرایہ جمع کرا دے، پھر واپسی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. تو یہ دعوت ہے چوتھی. جن حضرات کا ارادہ ہو. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، میری چاہت ہے کہ میں وہاں جاؤں لیکن میں نہیں جا سک رہا، اور اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے تو میں کسی اپنے غریب مسکین ساتھی کو اپنی طرف سے بھیج دوں. آپ کے پاس ساتھی بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس ختم نبوت کے بہت سارے ایسے غریب اور مسکین ساتھی ہیں جو بیچارے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کرایہ نہیں جانے کا. تو اگر کوئی خود نہیں جانا چاہتا تو کسی ساتھی کا کرایہ جمع کرا دے گا. جی میری طرف سے کسی ساتھی کو غریب مسکین کو لے جانا. حافظ صاحب کو کرایہ جمع کرا سکتے ہیں 15 تاریخ تک. 15 تاریخ سے بکنگ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس میں شروع کر دی جائے گی. اب آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ دعوت تو میری پوری ہو گئی، میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو پورا ہو گیا. اب اگر اجازت ہے تو 2 باتیں سیرت بھی کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، یہ عنوان ایسا ہے کہ ایک سمندر کی مانند ہے جس کا ایک کنارہ جس پر آپ اور ہم کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اس کا تو پتہ ہے لیکن نہ اس کی گہرائی کا پتہ ہے نہ اس کے باقی 2-3 کناروں کا پتہ ہے کہ کہاں ختم ہونا ہے، کہاں سے ابتدا ہے، کہاں سے انتہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، انسان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک سیرت اور ایک صورت. صورت کہتے ہیں ظاہری شکل کو، سیرت کہتے ہیں باطنی شکل کو. صورت کے اندر آنکھیں، صورت کے اندر کان، صورت کے اندر دانت، ہونٹ، گال، ناک، گردن، سر، سینہ، ہاتھ، ہتھیلیاں، بازو، ٹانگیں، جسم پورے کا پورا یہ صورت کے اندر ہے. اور سیرت کے اندر کیا ہے؟ سچ، جھوٹ، پاک دامنی، زنا، خیانت، امانت، نمازی، بے نمازی، سچا، جھوٹا. یہ سیرت کے شکلیں ہیں، یہ سیرت کی شکلیں ہیں. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی سیرت جھوٹا ہونا ہے. ایک آدمی سچ بولتا ہے اس کی سیرت سچا ہونا ہے. ایک آدمی کانا ہے اس کی صورت کانی ہے. ایک آدمی ٹھگنا ہے اس کی صورت ٹھگنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی صورت اچھی نہیں ہوتی لیکن سیرت بہت اچھی ہوتی ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہوتا ہے. اس کی سیرت اس کی صورت کے تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ انسان کی صورت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی سیرت گندی ہوتی ہے تو اس کی شکل خوبصورت ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کی طرف نظر نہیں کرتا کہ یہ بیکار آدمی ہے. اس سے پتہ کیا چلا کہ اصل انسان کے اندر اہمیت جو ہے وہ صورت کی نہیں سیرت کی ہے. آپ نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر یہ چیز نہیں سنی ہوگی کہ سورت النبی کانفرنس سنا نہیں سنا ہوگا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چہرے نبی کانفرنس. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہتھیلی نبی کانفرنس. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سینہ نبوت کانفرنس. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا قدمین نبوت کانفرنس. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا عینین نبوت کانفرنس. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اذنین نبوت نبی کانفرنس. نہیں، آپ نے
صداقت نبی کانفرنس تو سنی ہوگی، عدالت نبی کانفرنس تو سنی ہوگی، حقانیت نبی کانفرنس تو سنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت اور صورت کے اندر فرق کیا ہے. صورت کے اندر انسان کے لیے تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہے. ممکن ہے؟ آپ بولو گے تو میں سمجھوں گا نا کہ آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ بات نہیں سمجھ رہے ہو. بولنے کا مجھے ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو مزہ تو نہیں آیا نا. صورت کے اندر انسان تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی کی آنکھیں بہت بڑی ہیں، اب 50 سال کی عمر کے بعد آئینے میں کھڑا ہو کر دیکھے یار آنکھیں بہت زیادہ بڑی ہیں، تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوں گی. ایک آدمی کا رنگ کالا ہے، اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہے یار رنگ گورا ہونا چاہیے تھا، کتنی بھی کریمیں استعمال کر لے، بلیچ استعمال کر لے، رنگ وہی رہے گا جو قدرت نے دیا ہے. ایک آدمی کی ناک بہت لمبی ہے، وہ کہتا ہے یار بہت لمبی ہے، چھوٹی ہونی چاہیے، کچھ نہیں بنے گا. اس لیے کہ سیرت جو بنائی ہے رب نے بنائی ہے، رب کی مرضی سے بنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیا کہیں گے یار اللہ نے ایسا بنا دیا، اب اس میں تبدیلی نہیں. لیکن سیرت ایسی چیز ہے جس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم صورت میرے جیسی بنا لو، تمہاری ناک ویسی ہونی چاہیے جیسی میری ناک ہے، تمہاری آنکھیں ویسی ہونی چاہیے جیسے میری آنکھیں. نہیں، یہ نہیں فرمایا. یہ تو فرمایا کہ لباس میرے جیسا پہن لینا. یہ تو کہا کہ میں عمامہ پہن رہا ہوں تم بھی پہن لینا. یہ تو فرمایا کہ میری داڑھی ہے تم بھی داڑھی رکھ لینا. یہ فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھ لینا. میں سچ بولتا ہوں تم بھی سچ بول دینا. میں جھوٹ نہیں بولتا تم بھی جھوٹ نہیں بولنا. میں مسجد کو آباد کرنے والا تم مسجد کو آباد کرنے والے بن جاؤ. میں قرآن کا قاری تم قرآن کے قاری بن جاؤ. میں روزے دار تم روزے دار بن جاؤ. میں مجاہد تم مجاہد بن جاؤ. میں غازی تم غازی بن جاؤ. تو یہ تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ایک ڈرپوک کے لیے مجاہد بن جانا ممکن ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ ایک میرے جیسا ڈرپوک ہے وہ مجاہد بن جائے یہ ممکن ہے. ایک جھوٹا ہے اس کے لیے سچا بن جانا ممکن ہے. ایک خیانت کرنے والا ہے اس کے لیے امانت دار بننا ممکن ہے. ہر وہ بری چیز اس کو اچھی چیز کی طرف شفٹ ہو جانا ممکن ہے. اسی لیے ہمیشہ سیرت النبی کی کانفرنس ہوتی ہے، سیمینار ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر نبی کی سیرت زندہ ہو جائے. اسی لیے نبی کی سیرت کی کانفرنس. لیکن آج کل ہمارے ہاں سے سیرت کے جلسے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن مقصد کی طرف نظر نہیں ہے. سیرت النبی کا جلسہ جھوم رہے ہیں، بڑا جھوم رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت چل رہی ہے، نبی کی سیرت ہو رہی ہے، سبحان اللہ کر رہے ہیں. لیکن عمل کچھ بھی نہیں. وہی داڑھی مڈا رہے ہیں، وہی شراب پی رہے ہیں، وہی زنا میں مبتلا ہے، وہی کاروبار جھوٹا کر رہے ہیں، وہی لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، وہی دھوکہ کر رہے ہیں، وہی چوری بجلی کی چوری کر رہے ہیں، وہی ملاوٹ کر کے چیزیں بیچ رہے ہیں. ساری کی ساری چیزیں نبی کے کردار سے مختلف اور الگ ہیں. لیکن سیرت النبی کی کانفرنس ہو، محفل نعت خوانی ہو، پھر ہمارا عشق جوش مارتا ہے اور خوب ہلنے لگ جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں کو اکرم بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ سیرت ایک سمندر ہے. ایک عربی شاعر نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر اشعار لکھنا شروع کیے جس کو نعت کہتے ہیں. نبی کی شان نعت اشعار میں بیان ہو تو اس کو کہتے ہیں نعت. اللہ کی شان اشعار میں بیان ہو تو اس کو کہتے ہیں حمد. باقی کسی کی ہو تو اسے کہتے ہیں نظم. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی کی شان میں اشعار لکھنا شروع کیے، یعنی نعت لکھنا شروع کی. ہمارے ہاں جو آج کل نعتیں پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 5 6 7 اشعار یا 10 12 اشعار پڑھتے ہیں نعتوں میں. بڑی سے بڑی نعت ہوگی 12 اشعار ہوں گے، اس سے نہیں. عربی نے نعت لکھی، ایک عربی شاعر نے. کتنے اشعار پتہ ہے؟ 40,000 اشعار لکھے. کتنے؟ ابھی اگر ہم صرف گننا شروع کر دیں نا، گنتی شروع کر دیں 1 2 3 4 5 تو 40,000 پر پہنچتے گھنٹے گزر جائیں گے. 40,000 اشعار لکھے اور ان اشعار کے آخر میں ایک قطع لکھا، ایک چھوٹا قطع لکھا. پھر ایک اردو شاعر نے اس کے 40,000 اشعار کا ترجمہ کیا. 40,000 اشعار کا ترجمہ کیا. پھر آخر میں اس قطعے کا
کیا. وہ کیا لکھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس نے 40,000 اشعار لکھے؟ کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے کہ میں سوچ کر لکھ رہا تھا کہ میرے نبی کی آنکھیں ایسی ہوں گی، میں نے آنکھوں پر اشعار لکھ دیے. میرے نبی کی پیشانی ایسی ہوگی، میں نے پیشانی پر اشعار لکھ دیے. میرے نبی کے رخسار ایسے ہوں گے، میں نے رخسار پر اشعار لکھ دیے. میرے نبی کی سچائی ایسی ہوگی، میں نے سچائی پر اشعار لکھ دیے. ایک ایک چیز سوچتا گیا اور لکھتا گیا. کہنے لگا 40,000 اشعار تو لکھ لیے، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے. نبی کی مدح ختم نہیں ہوئی، میری سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے. قلم ہے آبلا پا ابھی مدح باقی ہے. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آبلا پا، یعنی میں اتنا چلا کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. پاؤں میں چھالے پڑ جانے کو کہتے ہیں آبلا پا ہو جانا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ شاعر کہتا ہے میرے قلم نے اتنا لکھا کہ میرے قلم کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے، لیکن محمد کی شان ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. فرمایا کہ ورق تمام ہوا، میرے پاس جتنے اوراق تھے میں نے سارے لکھ ڈالے، سب ورق ختم ہو گئے، ابھی محمد کی مدح باقی ہے. میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے اپنی تعریف سننے کا حق نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سامنے تعریف کرے اس کے سر پہ مٹی ڈالا. لیکن آج اگر ہم ڈال دیں تو لوگ مسئلے بھائی کھڑا نہیں کریں گے مولوی صاحب کو، بھائی یہ تو بڑا بدتمیز ہے، مٹی ڈالتا ہے سر پہ. حضور کا حکم ہے جو منہ پر تعریف کرے مٹی ڈالو، اس لیے کہ منہ پر تعریف کرنے والا سچا نہیں ہوتا. چمچا تو ہو سکتا ہے لیکن سچا نہیں ہو سکتا. سچا وہ ہے جو پیٹ پیچھے تعریف کرے، منہ پر غلطیاں گنوائے کہ سائن یہ چیز ایسے نہ ہو، یہ چیز ایسے نہ ہو، پیٹ پیچھے تعریف کرے. لیکن حضور علیہ السلام کو اجازت ہے کہ اپنی تعریف سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی جتنی بھی تعریف کی جائے گی وہ اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں. حضرت حسان حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، نعت خواں ہیں، سب سے پہلے نعت خواں ہیں حضرت حسان. دیوان حسان کے نام سے ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں حضرت حسان کی شاعری لکھی ہوئی عربی میں. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسان کو فرمایا حسان ذرا میری تعریف تو کرو. ایک تو یہ نا کہ بغیر کہے تعریف، حضور کو یہ اختیار تھا کہ آپ کہہ کر اپنی تعریف کراؤ. تو حضرت حسان نے تعریف کی. ویسے تو پورا دیوان ہے لیکن اس کے 2 اشعار حضرت حسان کے دنیا میں بڑے مقبول ہوئے، بہت مقبول ہوئے. ہر خطیب، ہر ادیب، ہر کسی کے زبان پر، قلم پر وہ اشعار ضرور آتے ہیں. اور جب بھی حضور کی سیرت کا موضوع چھڑے گا تو یہ اشعار ضرور اس میں آئیں گے. کیا فرمایا حضرت حسان نے؟ فرمایا اب حضور علیہ السلام کی تعریف شروع کی ہے. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. ایسے لگتے ہیں یہاں پر. یہاں کا کونسلر کون ہے؟ اس سے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی آج بھی رات کی سبحان اللہ کے پیسے نہ لینا. یہاں اگر نہیں لگتے ہیں تو سبحان اللہ کو سے کہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے 10 درجات بلند ہوں گے. پھر بھی نہیں بول رہے. 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے. اور نبی کی تعریف پہ سبحان اللہ کہو گے تو نبی کی شفاعت بھی ملے گی. فرمایا عرض کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے محبوب میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. بولتے جاؤ نا سبحان اللہ. آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. حسن تیری آنکھوں نے نہیں دیکھا. کہیں کوئی ہو سکتا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. دنیا کی کوئی ماں ایسی ہے ہی نہیں جس نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہو. خلقت مبرأ من کل عیب، خوبصورت تو ہے، ہاں آنکھیں بھی پرفیکٹ، ہاتھ بھی پرفیکٹ، سر بھی پرفیکٹ، سینہ بھی فٹ، پورا ایک معتدل حضور علیہ السلام کے لیے آتا ہے. آپ جب بیٹھتے تھے تو سب
دھیما چلتے تھے، لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم دوڑ دوڑ کر حضور کے پاس پہنچا کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ آپ کی آنکھیں نہ بہت زیادہ بڑی نہ بالکل چھوٹی۔ فرمایا صحابہ اکرام نے کہا آپ کا سر عام انسانوں سے بڑا لیکن بہت بڑا نہیں، کہا آپ کے سر کے بال گھنگریالے لیکن بہت زیادہ گھنگریالے نہیں، کہا آپ کی چھاتی چوڑی، فرمایا آپ کی ہتھیلیاں چوڑی، آپ کا چہرہ گولائی لیے ہوئے لیکن بالکل گول نہیں، آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، فرمایا کہ دنیا کا کوئی ریشم نہیں ہے جو حضور کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو۔ فرمایا آپ کے یہ ڈورے گوشت سے بھرے ہوئے، آپ کی ٹانگیں گوشت سے بھری ہوئی، آپ کے قدمین مبارک بہت زیادہ بڑے بھی نہیں اور بالکل چھوٹے بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کو صحابہ نے نقل کیا ہے، لیکن ہمیں اخبار جہاں، سسپینس ڈائجسٹ، شعاع ڈائجسٹ، اب تو ڈائجسٹ بھی بیچارے وہ جو ہے وہ اداس ہو گئے ہیں کہ ہماری قوم نہیں کچھ ہمیں مطالعہ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ موبائل شریف آ گیا ہے بہت بڑا اس دور کا، اس کا بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، ٹھیک ہے نا، ہمیں سیرت کا، ورنہ شمائل ترمذی، حضرت امام ترمذی نے شمائل ترمذی حدیث کی کتاب مرتب کی، اس میں ترمذی، صرف ترمذی حدیث کی کتاب، اس میں ایک حصہ وہ ہے جس میں حضور کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے کے پوری شباہت صحابہ اکرام سے روایت کی گئی ہے۔ آپ کے لباس کو روایت کیا گیا ہے، آپ کے داڑھی کے بالوں کو روایت کیا گیا ہے، آپ کی مونچھوں کو روایت کیا گیا ہے، آپ کی ناک کو روایت کیا گیا ہے، آپ کی آنکھیں، آنکھوں کی پتلیوں کو روایت کیا گیا ہے، آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کو بیان کیا گیا ہے، آپ کے ناخنوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ کے سینے پر بال کیسے تھے وہ بیان کیا گیا ہے، آپ کی قدمین مبارک کی انگلیاں کیسی تھی وہ بیان کیا گیا ہے، آپ جب چلتے تو آپ کی رفتار کیا ہوتی تھی، بیٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، کھاتے پیتے تھے، پیتے کیسے تھے، جب ملنے والے آتے تھے تو ملتے کیسے تھے، گھر میں آپ کیسے رہتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، عوام الناس کے ساتھ کیسے رہتے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، رکوع سجدہ کیسا کرتے تھے، پورے کا پورا ذکر شمائل ترمذی کے اندر ہے۔ اللہ ہم سب کو مطالعے کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ پڑھیں تو صحیح، خدا کی قسم پڑھتے جاؤ گے دل میں محبت بیٹھی چلی جائے گی کہ اتنا حسین ہے ہمارا پیغمبر، اتنا خوبصورت ہے ہمارا پیغمبر، ہم چمکتی دمکتے میک اپ میں لگی لڑکیوں پر لٹو ہو جاتے ہیں، چمکتی چمڑی پر لٹو ہو جاتے ہیں۔ ارے رب محمد کی قسم جانتے ہو نبی کو حسن کتنا ملا؟ اللہ نے حسن کو پیدا کیا۔ حسن کا خالق کون ہے؟ بولو اللہ۔ بدصورتی کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے حسن کو بھی پیدا کیا، بدصورتی کو بھی پیدا کیا۔ جب حسن کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ 100 حصوں میں سے ایک سما حصہ الگ کر دیا، پیچھے کتنے بچے؟ 99 کو رکھا ایک طرف۔ اب یہ جو سما حصہ تھا اس کو کیا آدھا، تو اب یہ آدھا 100 میں سے کتنا حصہ بن گیا؟ 200واں حصہ بن گیا، ٹھیک ہے، 200واں حصہ بن گیا۔ فرمایا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ 100 حصے میں سے آدھا حصہ کس کو دیا؟ باقی بچ گیا آدھا۔ فرمایا وہ ساری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ اس میں میرے جیسے، آپ جیسے، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی گورا، کوئی کالا، یہ سارے اس 100 حصے کا آدھا حصہ ہے۔ سارے انسانوں پر آدھا اور یوسف علیہ السلام پر آدھا، باقی بچے 99۔ فرمایا وہ 99 کے 99 محمد کی گود میں ڈالے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام حسین کتنے تھے، اتنے حسین کہ صرف وہ سینے سے نکال کر ایک نظر کوئی کر لے تو وہ قدموں میں گر جاتا تھا۔ ایک جرنیل گرفتار ہو کے آ گیا، اس کو صحابہ نے پکڑا، حضور علیہ السلام کے پاس لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، نظریں نیچے، حضور علیہ السلام سے بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ آپ کے لوگوں نے مجھے پکڑا ہے، مجھے جانتے نہیں میں کتنا بڑا جرنیل ہوں، میں کتنا بڑا سپہ سالار ہوں، یہ میری توہین کی گئی ہے، یوں کیا گیا۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ اجازت دے، اتنی زبان درازی کر رہا، ابھی اس کا سر کر دیں ہم۔ آپ نے فرمایا بیٹھو۔ وہ بولتا جا رہا تھا، حضور مسکراتے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا
آپ نے فرمایا اس کو وہاں لے جاؤ، اس کو دور لے گئے، پھر بلایا دوسرے کیمپ پہ، بلا کر کہنے لگے، فرمایا میری طرف دیکھ تو صحیح خدا کے بندے، کہا میں نہیں دیکھوں گا۔ پھر تیسری دفعہ بلایا، کہا میری طرف دیکھ تو صحیح، کہنے لگا میں نہیں دیکھوں گا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ آزاد کیا گیا، مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلا، باہر نکل کر کہنے لگا یار اتنا تو عزت والا انسان ہے، اتنا تو عزت والا انسان ہے کہ میں نے اتنی بدتمیزی کی، وہ مجھے سزا نہیں دے رہا ہے۔ ایسی بدتمیزی تو کی کہ اس کے غلاموں نے کہا کہ سر قلم کر دے، اتنی ناقابل برداشت، لیکن وہ کتنا مہربان تھا، کہہ کیا رہا تھا؟ یہی تو کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ مجھے دیکھ تو لے، ایک دفعہ مجھے دیکھ تو لے، میں بھی بڑا قادر ہوں، اور اتنا احسان کر دیا کہ مجھے آزاد بھی کر دیا۔ واپس لوٹا، کیا کیا؟ واپس لوٹا، اور لوٹ کر حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر کی، جیسے نظر اٹھی بے اختیار زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ جس کفار یہ لوگوں کو ایک مکے سے باہر سے ایک سردار آیا، اس نے آ کر مکے کے شہر کے بارڈر پر سرداران قریش کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے بھائی سنو ہمارے ہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ، اس کی بات میں جادو ہے، اس کی نظر میں جادو ہے، اس کے چہرے میں جادو ہے، وہ جس کو چھو لے تو اس کا ہو جاتا ہے، اسے کوئی دیکھ لے تو اس کا ہو جاتا ہے، اسے کوئی سن لے تو اس کا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی بات بھی نہیں سننا، اس کی بات بھی نہیں سننا، اس پر نظر بھی نہیں کرنا، اس کو قریب بھی نہیں لگنے دینا۔ کیوں کہ جس نے اس کو دیکھ لیا پھر وہ نہ ماں کا رہتا ہے، نہ باپ کا رہتا ہے، نہ بیوی کا رہتا ہے، نہ بچوں کا رہتا ہے، پھر سب سے زیادہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا جادوگر ہے۔ ایک سردار کو انہوں نے یہ پٹی پڑھائی، سردار نے روئی لی، کانوں میں ڈال دی کہ یار اس جادوگر کی کہیں آواز میں نہ سن لوں۔ مکے میں داخل ہوا، نظریں نیچے اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا، کہیں اس جادوگر پر میری نظر نہ پڑ جائے، معاذ اللہ، اس کو کیا پتا بیچارے کو۔ وہ آیا اور آ کر اس نے جو ہے طواف کیا، طواف کرتے کرتے اچانک اسے خیال آیا کہ یار میں بھی اپنی قوم کا سردار ہوں، اچھے برے، جادو غیر جادو، اس کا فرق تو میں بھی جان سکتا ہوں۔ خامخواہ میں نے ان کے کہنے پر کانوں میں روئی ڈال دی ہے۔ اس نے روئی نکالی، حضور علیہ السلام وہی صحن کعبہ میں نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، اس کے کانوں میں رسیلی آواز گئی، جیسے رسیلی آواز گئی تو آواز کے ساتھ کھینچا چلا گیا، دیکھا کہ اتنی پیاری آواز ہے کس کی، جب نظر اٹھا کر دیکھی تو جو سنا تھا وہی ہو گیا، وہ جادو نہیں تھا، وہ حقانیت تھی، وہ سچائی تھی، وہ صداقت تھی۔ اللہ نے اتنا حسن اور اتنا جمال حضور علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ میرے عزیز دوستو، حسن اور جمال کتنا بھی انسان کے پاس ہو، لیکن اگر عیبدار انسان ہو، اخلاق بد کردار انسان ہو، اس کے اندر برائیاں ہو، تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ اس کی شکل و صورت پر جو ہے وہ کلک مل دیتی ہے، لیکن حضرت حسان کہہ رہے ہیں وہ احسن من کلم ترکت کوئی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، وہ اجمل من کلم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں دینا، خلقت مبرئا من کل عیب، دنیا کے جتنے عیب ہیں اللہ نے آپ کو اس سے پاک پیدا کیا ہے، خلقت مبرئا من کل عیب۔ آگے آخری شعر کے اندر حضرت حسان نے کمال کر دیا، انتہا کر دی، عرض کیا کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب آج میں نے شروع میں عرض کیا، اب میں آئینے میں کھڑا ہو کر کہوں گا یار تھوڑا تو موٹا ہونا چاہیے تھا، اتنا بھی پتلا نہ ہو کہ بندہ مولوی ہی نہ مانے، تھوڑی گردن موٹی ہونی چاہیے تھی، تھوڑی جو ہے وہ پیٹ موٹا ہونا چاہیے تھا، تھوڑے بازو موٹے ہونے چاہیے تھے کہ بندہ دیکھ کر کہے کہ صحیح کہ مولوی صاحب جا رہا ہے۔ اب میرے جیسا کوئی بندہ جا رہا ہوگا کہ کوئی مزدور جا رہا ہے، کوئی چپڑاسی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو میں اپنی کمزوری کا رونا رو رہا ہوگا، کوئی اپنے موٹاپے کا رونا رو رہا ہوگا، کوئی اپنے کالے پن کا رونا رو رہا ہوگا، کوئی ٹھگنے پر کا رونا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم سے پوچھ کر بنایا، اس کی مرضی سے بنے ہم، اللہ کی مرضی سے۔ لیکن حضرت حسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی، آپ کا کمال یہ جب دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔
یعنی جیسا آپ نے عرض کیا، یعنی گویا کہ حسان کیا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ گویا کہ ایسا لگتا ہے روح محمد کو اپنے پاس اللہ نے بٹھا لیا، روح محمد کو اللہ نے اپنے پاس بٹھا دیا کہ اے روح محمد اب میں جسد محمد بنا رہا ہوں، اب میں تیرا جسم بنانے لگا ہوں، اب بتا کہ تیری آنکھیں کیسی بناؤں، بتا کہ تیرے ہونٹ کیسے بناؤں، بتا کہ تیرے رخسار کیسے بناؤں، بتا کہ تیرا سر کیسا ہو، سر کے بال کیسے ہو، تیرا چہرہ کیسا ہو، چہرے کی داڑھی کیسی ہو، تیری ہتھیلیاں کیسی ہو، تیری چھاتی کیسی ہو، تیرے قدمین کیسے ہو، تیرے دانت کیسے ہو، تیری زبان کیسی ہو۔ گویا کہ روح محمد اللہ کو بتاتی گئی کہ اللہ میرا منہ تو دہن تو ایسا بنانا کہ مدینے کے کھارے کنویں میں پانی کلی بھر کر ڈال دوں تو قیامت کی صبح تک وہ میٹھا ہو جائے۔ اللہ میرے ہاتھ کو ایسے بنانا کہ اگر 1400 کا لشکر ہو، پانی نہ ہو، تو ایک پیالے کے اندر آپ کا نام لے کر میں ہاتھ ڈال دوں تو میرے ہاتھ سے پانی کے چشمے بہ جانے چاہیے۔ اللہ میرا ہاتھ کو ایسا بنانا کہ ایک صحابی کے بچپن پہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دوں، وہ صحابی بوڑھا ہو جائے، اس کے جسم کے بال سفید ہو جائے، لیکن جہاں میرا ہاتھ لگ جائے وہ بال کالے کے کالے رہے۔ اللہ میرا دہن تو ایسا بنانا کہ ایک بچہ میرے سامنے آئے، میں وضو کر رہا ہوں، میں وضو کی کلی مذاق میں اس بچے کے منہ پہ ڈال دوں، وہ بچہ بڑا ہو جائے، میرا صحابی بنے، مجھ پر ایمان لائے۔ میرے کلی کی برکت تو یہ ہونی چاہیے کہ اس صحابی کے بڑھاپے میں اس کا جسم جھڑیاں بن جائے، لیکن مجھ محمد کی کلی جس چہرے پر پڑی ہو وہ چہرہ جوان بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کے معجزات میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں اس کی مرضی سے بنایا ہے کہ میرے محبوب تجھے جو پسند ہے، تجھے چھوٹی آنکھیں پسند، ہمیں بھی اپنے بچوں سے جب پیار ہوتا ہے تو ہم دکان پر لے جاتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ چلو بچوں کی بات کم سمجھ آئے گی، بیگم کی بات تو سمجھ آ جائے گی۔ ہمیں اپنی بیویوں سے پیار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، باقی آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے، ہم کپڑے کا ڈھیر لا کر عید پر گھر میں لاتے ہیں۔ ہم اپنی بیگمان کو باہر جانے نہیں دیتے، ہم دکانداروں سے کپڑے لا کر ڈھیر دیتے۔ بیگم یہ پسند ہے، اچھا یہ نہیں، چلو یہ چیک کر لو، اچھا یہ نہیں، چلو یہ چیک کر لو، نہیں یہ چیک کر لو۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی پسند، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بچے کو کھلونا دلانا ہے تو اس کو بازار لے جا کر کہیں گے بیٹا دیکھ پسند کر لے اپنی۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت جو ہے اپنے حبیب سے تھی، تبھی تو جب اس حبیب کو وجود بخشنے لگے تو اسے فرمایا کہ میرے محبوب اب بتاتا تو جانا، بناتا میں جاؤں گا، بتانا کہ آنکھیں کیسی ہو میں ویسی بناؤں گا، بتانا کہ سر کیسا ہو میں ویسا بناؤں گا، بتانا کہ تیرے رخسار کیسے ہو میں ویسے بناؤں گا، بتانا کہ تیری زبان کیسی ہو میں ویسی دوں گا، بتانا کہ تیرا قد کیا ہو، تیری رنگت کیا ہو، تیرے بال کیسے ہو، تیرا سینہ کیسا ہو، تیری چال کیسی ہو، تیری گفتار کیسی ہو، تو بتاتا جا میں بناتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان۔ پرندوں میں ایک طوطا ہوتا ہے، طوطا مٹھو، دیکھا ہوگا اور کسی کے گھر پہ بھی ہوگا، اس کو بولنا سکھاتے ہیں نا۔ اچھا بکری بھی کبھی بولتی ہے طوطے کی طرح؟ گائے بھینس یہ جانور بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ ایک طوطا بولتا ہے، جو لفظ بولے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم۔ تو میرے پاس ایک طوطا ہوتا تھا چھوٹا سا، وہ لے کے آیا تھا، اس کو گھر پہ رکھا، بولنا سکھا دیا۔ اچھا اس میں اتنی عقل ہوتی ہے، اچھا بچے اس کو بولتے بے شرم، وہ بولتا سامنے بے شرم، اس کو چپ ہو جاؤ، بولتا چپ ہو جاؤ۔ اچھا کبھی کبھی بچے اس کو کتے کا بچہ ایسے بولتے تو وہ سامنے سے نہیں بولتا تھا میرے بچے کو کتے کا بچہ۔ اتنی اس کے اندر پہچان تھی کہ یہ جو مجھے بول رہا ہے یہ میرے مالک کا بچہ ہے، اس کو میں کیسے بولوں کتے کا بچہ۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ پرندہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ ہمارا کہنا نہیں مانے گا، جب بگڑے گا مانے گا کہنا، اڑ جائے گا پھر کر کے۔ میرے نبی کا معجزہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی
یا رسول اللہ یہاں توجہ فرمائے، میں یہاں ہوں۔ دیکھا کہ دور ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک جال میں ہرن پھنسا ہوا ہے، جال میں ہرن۔ آپ وہاں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ہرن بول رہی ہوں، آپ کو بلا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے، اس نے شکار کر کے مجھے پھنسا لیا ہے، ان کے دودھ پینے کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے آپ چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کر واپس آؤں گا۔ جانور بول رہا ہے، وہ بھی کون سا جانور؟ جنگلی۔ ہمارا کبوتر اڑ جائے تو واپس نہیں آتا، ہاں ہمارا چوکیدار کتا بھاگ جائے تو وہ واپس نہیں آتا۔ نبی پاک سے جنگلی ہرن کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے پاس دودھ پلانے کا وقت ہو گیا، آپ مجھے جال سے نکالیں۔ میں اچھا وہ بھی نبی تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ جو جانور مجھے انسانی آواز میں آواز لگا رہا ہے یہ میرے مقام کو جانتا ہے، میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ آپ نے جال کھول دیا، وہ چلتا کودتا چلا گیا۔ اچھا ابھی وہ چلا گیا، پیچھے سے شکاری کی آنکھ کھل گئی۔ شکاری نے کہا یہ ہرن کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں جانتا تھا شکاری نبی پاک کو۔ آپ نے فرمایا وہ ہرن بچوں کو دودھ پلانے گیا، ابھی آ جائے گا، میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وہ میرا بابا ایک کو میرا شکار نکال دیا، اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ واپس آئے گا، اب کہاں سے واپس آئے گا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، معمولی انسان نہیں، اس نے مجھے زبان دی، وہ آئے گا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، ہرن اچھلتی کودتی آ گئی اور آ کر جال میں بیٹھ گئی۔ شکاری نے جب دیکھا کہ یہ کیا، ہرن خدا کے جال میں بیٹھ گئی، شکاری سمجھ گیا، اس نے فوراً نبی کے قدموں کو چھوا، عرض کیا یا رسول اللہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دینے، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب جب ایمان مجھ پہ لے آیا تو میری ایک اور بات مان لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو جان بھی دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس ہرن کو چھوڑ دو۔ اس صحابی رسول نے ہرن کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام آپ نے قربانی میں جانور ذبح کیے ہوں گے نا، جانور آپ اس سے ذبح ہونے کے لیے خود بیٹھ جاتا ہے، اگر گردن دے دیتا ہے آجا بھائی حاجی ثناء اللہ صاحب، مولوی ثناء اللہ صاحب، مولوی راشد مدنی میرے کو چھری چلاؤ، آپ تو جامع مسجد کے خطیب ہو، آپ سے تو چھری چلوانا میرے لیے احساس ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ پکڑنا پڑتا ہے، 10 آدمی بیل کو پکڑتے ہیں، میرے جیسے ہو تو 25-30 جنے پکڑیں گے، ٹھیک ہے نا، پکڑ کے بڑی زبردستی۔ لیکن آؤ تمہیں میں اپنے نبی کی شان بتاؤں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے قربانی میں۔ کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100۔ فرمایا ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے جب آئے، آپ کی چھری ہاتھ میں تھی تو ہر اونٹ کی کوشش تھی کہ پہلے مجھے ذبح کریں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو اپنی ٹانگیں مار کر پیچھے کر رہے تھے اور خود آگے ہو رہے تھے کہ رسول پاک پہلے مجھے ذبح کریں۔ ایسی بھی کسی کی شان ہوگی، ایسا بھی کسی کا مقام ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بات ختم کرتا ہوں، بات اصل یہ ہے شان جتنی بھی بیان کر لی جائے لیکن اگر اس کی قدر نہیں ہے نا پھر سب بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں۔ وہ خرکار والی بات میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ خرکار جو ہے نا وہ گدھے پر مٹی لاتا تھا نا تو ہیرا اس کو ایک کھودتے کھودتے ہیرا مل گیا۔ جب ہیرا ملا تو اس کو کیا پتا خرکار کو کہ ہیرا ہے یا کیا ہے، اس نے چمک کا پتھر ایسے صاف کیا، صاف کر کے گدھے کے گلے میں باندھ دیا۔ آگے جوہری سونارے کی دکان تھی، اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، تو جوہری نے اس کو بلایا، کہنے لگا ادھر آؤ بھائی یہ بیچو گے؟ نے کہا ہاں جی بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ جو پیسے تم دے دو۔ تو اس نے جوہری نے کہا نہیں پھر بھی تم بتاؤ کتنے؟ تو گدھے والے نے کہا 200 دے دو۔ حالانکہ جو ہیرا تھا وہ 2 کروڑ کا تھا، لیکن جو گدھے والے کو تو پتا نہیں تھا نا، اس نے بولا 200 دے دو۔ تو جوہری نے بولا نہیں میں 200 نہیں دوں گا، 100 روپیہ دوں گا۔ اس نے بولا چلو بھائی 100 روپیہ دے دو۔ اب وہ ہیرا جیسے جوہری کے ہاتھ میں رکھا نا، ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ تو شیخ سعدی نے تمثیل لکھی، اس میں اشعار لکھے جس کا مفہوم ہے جوہری نے کہا بھائی واہ، گدھے کے گلے میں ٹھیک پیرو بھر رہا تھا، میرے ہاتھ میں آتے ہی ٹوٹ گیا۔ تو ان زروں سے آواز آئی، گدھے کے گلے میں کچھ نہیں تھا، اس بیچارے کو میری قیمت کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو تیری قیمت لگانے نے مار ڈالا، تجھے تو پتا تھا کہ میری قیمت کیا ہے، تو نے یہ لگائی۔ میرے بھائی ہم یورپ سے کیا گلا کریں،
ہم امریکہ اور فرانس سے کیا گلا کریں؟ وہ تو زنا کی پیداوار لوگ ہیں، ہم تو حلال کی پیداوار ہیں. ہمارے ہاں تو ماں بہن ہے، ہمارے ہاں تو بیٹیاں ہیں. ہم نے تو قدر کی ہوتی نا. ہم نے کون سی قدر کی ہے؟ ہم نے کون سی قدر کی ہے؟ پاکستان میں 98% مسلمان رہتا ہے، اسمبلیوں میں 98% ہمارے ممبران ہیں، کسی بھی جماعت کے ہو 98% ہمارے ممبران ہیں. کیوں ہمارے حکمرانوں کو موت پڑتی ہے؟ چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو، ہر وہ حکمران بے غیرت ہے جو محمد عربی کے گستاخ ملک فرانس کے ساتھ تعلقات کو جوڑتا ہے. ایک بے غیرت کہتا تھا اگر ہم اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے بھوکے مر جائیں گے. دوسرا بے غیرت جو ہے وہ اس سے امداد لے رہا ہے، ڈوب کے مر جاؤ. تم نے اپنی بیٹیوں کو کوٹھے پہ بٹھائے ہوتا، وہ پیسہ اتنا حرام نہیں ہوتا جتنا تم نے محمد عربی کو گالیاں دینے والے بے غیرت حکمران. دنیا کا واحد حکمران یہ بے غیرت فرانس تھا جس کے صدر نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کے کارٹون سرکاری عمارتوں پہ لگاؤں گا. جس کو روکنا ہے آ کر روکے. میرا بے غیرت عمران، میرا بے غیرت شہباز شریف، یہ بے غیرت حکمران ان کے ساتھ تعلقات جوڑے ہوئے ہیں. یہ جو بے غیرت ہے، لیکن کل ناموس رسالت کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا. ہم سے پوچھا جائے گا کہ میں ساری زندگی تمہارے لیے روتا رہا، میں ساری زندگی تمہارے لیے بلکتا رہا، میرے سجدوں میں دعائیں تمہارے لیے، میرے قیام تمہارے لیے، میرے رکوع تمہارے لیے، میرے آنسو تمہارے لیے، سوجے ہوئے قدم تمہارے لیے. میں نے اپنے حسین کو کربلا میں کٹنا تو گوارا کر لیا، تمہارا جہنم میں جانا مجھے گوارا نہیں ہوا. خدا نے مجھے وہی نازل کر کے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب آپ کو ہم دیں گے اور آپ کو راضی کریں گے. میں نے تب یوں نہیں کہا تھا کہ میرے حسین کو کربلا سے بچا لو، میں نے یہ نہیں کہا تھا میرے عمر کو ابو لولو سے بچا لو، میں نے یہ نہیں کہا تھا میرے عثمان کو وحشیوں سے بچا لو. نہیں، میں نے جب مجھے رب نے راضی کرنے کا وعدہ کر دیا تھا، وہ بے وفا امتیوں، بے درد امتیوں، غدار امتیوں، میں نے تب بھی تمہیں یاد کرتے ہوئے رب سے وعدہ کیا تھا اللہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا. ہے ہمارے پاس جواب؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ بچائے گی داڑھی ہماری، یہ سجدہ بچائیں گے ہمیں، یہ پیشانیوں کی محراب بچائے گی ہمیں. محمد عربی کو گالی ملے، محمد عربی کا مذاق اڑایا جائے، ایک حرام زادہ، ایک خبیث الفطرت، ایک بدشکل انسان وہ آ کر کہے کہ دنیا میں 2 محمد آنے تھے، ایک وہ جو 1400 سال پہلے آیا تھا، وہ کم جان شان والا محمد تھا. دنیا میں دوسرا محمد میں ہوں، غلام احمد قادیانی میں بڑی شان والا ہوں. اس کفر کا جواب کیا ہوگا؟ کس غلط فہمی میں پھر رہے ہو؟ دین 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 کیا ہے؟ دین محمد سے ہٹ کر کیا ہے؟ نماز محمد سے ہٹ کر. ہمیں تو وحدانیت بھی محمد عربی نے سکھائی ہے. شاعروں نے نہیں کہہ دیا ایسے حج اچھا، زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، تبلیغ، تقریر، تلاوت، تہجد، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مسلمانی اور ہے، ایمان اور ہے. یہ تو ایمان کی نشانیاں ہیں نا، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان اور ہے. حج اچھا، زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹمروں میں خواجہ یثرب کی عزت اس کے بغیر نہیں بنے گا. یہ منہ پہ مار دی جائیں گی نمازیں، یہ ہمارے تہجد کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دیے جائیں گے. خدا تیرے میرے سجدے کا محتاج نہیں ہے. ہم نہیں تھے تب بھی مخلوق خدا کی عبادت کر رہی تھی. خدا کو
اپنی وحدانیت سے زیادہ محمد عربی کی ذات عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون کے لیے اللہ نے قرآن میں مذمت نہیں کی، حامان اور شداد کے لیے مذمت نہیں کی، لیکن ایک مکے کے سردار ابو لہب نے جب پتھر اچھالے اور کہا تبت یدا ابی لہب، اور کہا تبت لک لہذا جمعتنا یا محمد، نبی کی طرف پتھر اچھال کر کہا کہ تو ہلاک ہو، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تُو نے محمد۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، یہ بدبخت مجھ سے پوجا کر رہا تھا، میرے شرک کر رہا تھا، بتوں کو پوجا کر رہا تھا، مجھے قبول تھا، میں اس کو کھلا رہا تھا پلا رہا تھا، لیکن میرے محبوب پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، جاؤ جواب دو، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو ابو لہب کے ہاتھ اور ہلاک ہو گئے۔ قرآن کو پڑھو تو خدا نے نبی کے دشمن کو جواب دیا ہے، ہم نے کیا جواب دیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو نبی کی ذات کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے وقف کر دو۔ آپ کسی بھی جماعت سے ہو، جمعیت علماء سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، تبلیغی جماعت سے ہو، مدرسے سے ہو، کالج سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، ختم نبوت کے تحفظ کا کام اپنے اوپر واجب سمجھو۔ اس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، انسان کی جان ہوگی تو عبادت ہوگی نا، یا جان نہیں ہوگی پھر بھی عبادت کریں گے؟ کبھی لاش کو سجدے کرتے دیکھا ہے؟ نہیں، جان ہونی ہوگی تو عبادت ہوگی۔ لیکن اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مجھ پر میرے نبی کا حق ہے، میرے باپ کا وہ حق نہیں، میری ماں کا وہ حق نہیں، میری بیوی کا وہ حق نہیں، میرے بچوں کا وہ حق نہیں، میرے دوستوں کا وہ حق نہیں، جو مجھ پر میرے نبی کا حق ہے۔ اور نبی نے فرمایا، خود میرے آقا نے فرمایا، محبوب کائنات نے فرمایا، محبوب رب ذوالجلال نے فرمایا، شافع محشر نے فرمایا، ساقی کوثر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم، حدیث ہے، علماء سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ سیدھا فرمایا۔ میرا ایک سوال ہے، جب حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، سامنے کون تھے؟ بولیے، صحابہ کا نام سب لیجیے، جو محبت کرتے ہیں وہ تو لے لیں۔ صحابہ تھے نا سامنے، صحابہ میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، صحابہ اکرام تھے سارے کے سارے۔ ہاں، ان صحابہ اکرام میں مجھے بتاؤ، صحابی نمازی تھے بے نمازی تھے؟ صحابی بزدل تھے مجاہد تھے؟ روزے دار تھے روزہ چور تھے؟ ہر عبادت صحابہ میں تھی۔ ان صحابہ کو سامنے کہہ رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے، تم میں کوئی مومن نہیں ہے حتی اکون احب الیہ، جب تک مجھ سے وہ پیار نہ کر لے، میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ کتنا؟ میں والدی ہی، اپنے والدین سے، وولدی ہی، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور دنیا کے ہر انسان سے۔ دوسری جگہ فرمایا من مالہ ونفسہ، من مالہ، اس کے مال سے اور اس کی جان سے، جب تک میں محبوب نہیں ہوں تب تک تو مومن نہیں ہے۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ میرے نبی کو گالی ملے اور میری آنکھوں میں سرخی بھی نہ آئے، میرے دل میں درد بھی پیدا نہ ہو، میری پیشانی پر شرمندگی کا پسینہ بھی نہ آئے، اور میں کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ نماز یہ عشق رسول کی کوئی علامت تو ہو سکتی ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول جب دل میں آئے گا نا، پھر نماز پڑھنے میں ہمیں مزہ آئے گا، پھر داڑھی رکھنے میں ہمیں مزہ آئے گا، پھر روزہ رکھنے میں ہمیں مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر نماز نہیں، میرے محبوب کی ادا، پھر روزہ نہیں، میرے محبوب کی عادت ہوگی، پھر داڑھی نہیں، میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ محبوب تو بناؤ، اس سے محبت تو کرو، پھر دیکھو کیسے نیندیں اڑتی ہیں، پھر دیکھو کیسے آرام میں خلل آتا ہے۔ ہم تو بس ایک جلوس نکالتے ہیں، نعرہ نکالتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، واپس وہی بریڈ پہ جو ہے جام جیلی لگا کر، مکھن لگا کر، گرم چائے کے ساتھ ٹھوس لاتے ہیں۔ کوئی کبھی سوچو تو صحیح، وہ خندق کے میدان میں صحابی نے دکھایا، یا رسول اللہ یہ میرے پیٹ میں پتھر بنا ہوا ہے، میرے کو شدید بھوک لگی ہے، آپ نے اپنا کپڑا اتارا، فرمایا 2 پتھر میرے پیٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر ایسے ہی باندھ لیے تھے انہوں نے،
پیشانی میں احد کے میدان میں پیشانی میں زرہ کی کافر نے وار کیا، آپ کے زرہ کی کڑیاں جو ہیں آپ کی پیشانی میں پیش ہو گئی، خون کا فوارہ چھوٹ گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، گر گئے آپ، یوں جا کر پیچھے گرے، آپ کو چوٹ لگی آپ کے سر پہ، کس نے کتنے یہ تکلیفیں کس نے کھائی تھی؟ بیٹھ جاتے، کافروں نے تو کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو، آپ کو ہم بادشاہ سرداری سب کچھ دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کروں گا، میں پھر لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کی محنت کروں گا۔ وہ ہمیں جنت میں لے جانے کی محنت میں ساری زندگی گوا گئے اور ہم ان کی عزت و ناموس کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی عزت و ناموس کے لیے تحفظ ختم نبوت کے مشن کے ساتھ جڑو، عالمی مجلس کے ساتھی بنو، عالمی مجلس کے رضاکار بنو، خدام بنو، ہر پروگرام جو ختم نبوت کا ہو آس پاس وہاں آپ پہنچو، یہ کم سے کم درجہ ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ گردن نہیں چڑھا سکتے میری طرح بزدل اور ڈرپوک ہو، مسلحت کا شکار ہو، بھائی پروگرام میں جانا تو کوئی موت نہیں ہے، وہاں تو کوئی خون نہیں بہے گا، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ ہم اتنا تو کہہ سکیں گے میدان حشر میں سر جوڑ کر گردن جھکا کر کہ یا رسول اللہ ہم ابو بکر جیسا پیار تو آپ سے نہیں کرتے تھے، دنیا کی نفسا نفسی میں تھوڑا سا وقت آپ کی ختم نبوت کی نسبت سے ہم جمع ہو جاتے تھے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم کچھ کریں تو صحیح، کریں گے بھائی؟ پروگراموں کی دعوت دیے، اتوار کے دن اثر سے عشاء تک آپ حضرات نے جامع مسجد میں آنا ہے 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اپنا جامعہ حمادیہ لانی روڈ پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے، وہاں کے لیے آپ وقت نکالیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ چناب نگر قادیانیوں کے گھر میں مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور قادیانی کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ سے غافل نہیں ہیں، وہاں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور مستقل ایک دعوت یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ آپ جامع مسجد میں آئیں، وہاں اجلاس ہوتا ہے، وہاں مشاورت ہوتی ہے، وہاں بیٹھیں، شرکت کریں، جڑیں کام میں، کم از کم کچھ تو کریں نا دکھانے کے لیے۔ بھائی نمبر پاس کرنے کے لیے جب پیپر ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ممتحن کیا کہتا ہے یار کچھ تو لکھا ہوتا ہے نمبر دینے کا۔ آج کا نمبر چیک کرنے والا بھی اتنا رحم دل ہے کہ وہ کہتا ہے یار اگر اس نے کچھ لکھا ہوتا تو میں نمبر دے دیتا، ارے کچھ تو لکھ لو، نمبر نبی دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کچھ تو ختم نبوت کے ورق پر لکھ دو، کچھ تو گھڑیاں ہماری لکھی ہونی چاہیے، کچھ تو قدم ہمارے ختم نبوت کے کاج کے لیے ہونے چاہیے، وہ رحمت للعالمین نے پاس کر دیں گے، چل جا یہ میرا غلام ہے۔ وہ تو اتنا ہم سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ ہر نبی کی امت کا حساب علل اعلان ہوگا، محمد عربی کی امت کا حساب پردے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرا محبوب پریشان نہ ہو جائے، ہاں اتنی نسبتیں ہمیں ملی ہیں، ہم بے قدرے ہیں، سمجھے نا جی؟ وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ بے قدران نال یاری لائی تے ٹوٹ گئی تڑپ کر کے، تو یہ ہماری یاری ٹوٹ رہی ہے محمد عربی سے، ہمارا رشتہ کمزور ہوتا چلا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرو، آپ کے ختم نبوت کا تحفظ کرو، کریں گے نا بھائی؟ پروگراموں میں شرکت کریں گے نا، جمعے کے اجلاس میں آنے کی کوشش کریں گے نا؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه، یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما، یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما، یا اللہ بعد ربیع الاول کو اثر سے عشاء تک کا جو اجلاس رکھا گیا ہے ختم نبوت سے متعلق، یا اللہ اس میں ہر ساتھی کو شرکت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے کاج کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے وقت نکالنے کی، جان مال عزت و آبرو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قادیانیوں کے شہر میں جو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے تیرے حبیب کے نام پر، یا اللہ ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ختم نبوت کے اس پاک مقدس مشن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ قبر میں جب حضور علیہ السلام کی زیارت ہو
تو ہمیں پہچاننے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ قبر کے مرحلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حشر کے مرحلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پرشرات کے مرحلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ آسان فرما دے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا غلام ہو کر مجاہد بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ جو کچھ کہا یا اللہ اس میں جو غلط کہا یا اللہ اسے تو معاف فرما دے یا اللہ جو صحیح کہا یا اللہ پہلے مجھے پھر سامعین کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور صحیح باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.